متحدہ عرب امارات سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں، کشکول توڑ دیا ہے، اس کشکول سے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ابوظہبی میں آئی ٹی کمپنیز کے درمیان شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن سے خطاب۔ کہا گزشتہ 2.5 ماہ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے سود مند اقدامات کیے، کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے مکمل ہو۔ یو اے ای کے ساتھ مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ عدت میں نکاح کیس میں بانی پیٹیا اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلز پر فیصلہ محفوظ 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے دونوں طرف کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ 3 فروری کو بانی پیٹیا اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو عدت میں نکاح کے کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی فرد واحد فیصلے کر رہا ہے، ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ایجنسیز اپنے پیشہ ورانہ امور انجام دیں، سیاست میں نہ پڑیں، اس سے ادارہ کمزور ہوگا۔ عمر ایوب نے کہا کہ حماد اظہر کے سینٹر سیکریٹریٹ آنے پر اسلام آباد پولیس نے بنا وارنٹ کے دھاوا بولا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر کا زبردستی بیان لیا گیا تو نہیں مانیں گے۔ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ رؤوف حسن پر حملے کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز محسن نقوی پر آتی ہے۔ چینی برآمد کرنا ہے تو شوگر ملز پورا سال 140 روپے ایکس فیکٹری قیمت کی یقین دہانی کرائیں۔ ملک میں چینی کی قیمت میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے صاف بتا دیا۔ چینی کی برآمد کی اجازت دینے سے متعلق اجلاس میں کہا اقتصادی رابطہ کمیٹی چینی کے اسٹاک اور عالمی مارکیٹ کا جائزہ لے، چینی کی برآمد کا فیصلہ ای سی سی کرے گی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ چینی برآمد نہ کی تو شوگر ملز دیوالیہ ہو جائیں گی، نومبر میں کریشنگ نہیں کر سکیں گی، آئندہ سیزن میں 40 شوگر ملز بند ہو جائیں گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا وزیر اعظم پیکج کے تحت مزید چینی خریدنے کا فیصلہ، 35,000 میٹرک ٹن چینی کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری۔ 10 جون کو بولیاں طلب، بولیاں اسی روز کھولی جائیں گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے چند روز قبل وزیر اعظم پیکج کے تحت 10,000 ٹن چینی خریدی تھی۔ اخراجات ملا کر کارپوریشن کو فی کلو چینی تقریباً 156 روپے میں پڑتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایمبولینس سروس شروع کرنے کے لیے اگلے ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ایمبولینس اور ایمرجنسی سروسز امور سے متعلق اجلاس میں کہا دور دراز علاقوں سے مریض شفٹ کرنے کے لیے ایمبولینس استعمال ہوگی۔ اجلاس میں طلبہ کے لیے سی پی آر ٹریننگ پروگرام کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلبہ کو ہارٹ اٹیک کی فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جائے گی۔ رؤوف حسن کے چہرے پر زخم آہنی پنچ لگنے سے آیا، زخم پر ٹانکے لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے زخم کی گہرائی کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ پولیس کو رؤوف حسن کی میڈیکل رپورٹ مل گئی۔ موقع سے ملنے والا بلیڈ فورنزک اور فنگر پرنٹس کی شناخت کے لیے لیب، جبکہ حملے کی جگہ کی سی سی ٹی وی ویڈیو فورنزک کے لیے ایف آئی اے بھجوا دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پولیس حملہ آوروں کی شناخت کے لیے تمام خواجہ سراؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ تحقیقات کے لیے جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی درخواست خارج کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی درخواست عدالتی دائرہ اختیار میں نہ ہونے پر خارج کی گئی۔ وکیل امان اللہ کنرانی نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی درخواست کر رکھی تھی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی ان کے آبائی شہر مشہد پہنچا دیا گیا۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین آج مشہد میں روضہ امام علی رضا کے احاطے میں ہوگی۔ اس سے قبل شہر بیرجند میں ابراہیم رئیسی کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں جس میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی۔ ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کر دی گئی تھی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تحریری حکم نامے کے علاوہ دیگر عدالتی کارروائی نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی رپورٹنگ سے متعلق پیمرا کے ہدایت نامے میں کہا گیا کہ عدالتی کارروائی سے متعلق ٹیکرز، ہیڈ لائنز نشر کرنے سے گریز کیا جائے، صرف تحریری احکامات کی ہی خبر دی جائے۔ پیمرا ہدایات کے مطابق ٹی وی چینل براہ راست نشر ہونے والی عدالتی کارروائی دکھا سکتے ہیں۔
پیمرا کا کہنا ہے کہ ٹی وی چینلز کوئی بھی ایسا مواد، گفتگو، تجویز یا رائے نشر کرنے سے گریز کریں جو عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا کا نوٹیفیکیشن چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رپورٹرز کی نمائندہ تنظیموں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے کر کل عدم قرار دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ہتک عزت بل مسترد کر دیا۔ لاہور میں صحافتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات میں کہا، ایسا قانون قبول نہیں جو سوچ پر پہرا لگا دے۔ حکومت اگر بل واپس نہیں لیتی تو بہت بڑی تحریک چلے گی۔ حکومت یہ طے نہیں کر سکتی کہ ان کی مرضی سے لکھا اور بولا جائے، بہتر یہی ہے کہ یہ قانون واپس لیا جائے۔ میڈیا تنظیموں کے نمائندوں نے گفتگو میں کہا کہ رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا، ہتک عزت بل کے خلاف احتجاج ہوگا، اسمبلی کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کالے قانون کے خلاف عدالت جائیں گے۔ آزادی صحافت پر پابندی، عدالتوں کی تقسیم اور وکلاء پر مقدمات سے متعلق لاہور بار ایسوسی ایشن کا جنرل ہاؤس اجلاس۔ پنجاب بھر کی عدالتوں میں ہڑتال کی کال دے دی۔ اجلاس کے بعد وکلاء نے پی ایم جی چوک تک احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ سینیٹر فیصل بوڑا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پرویز الہی کی قربانیوں کا صلہ حماد اظہر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی۔ بہادری کے نام پر ڈرامہ دراصل پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف سے ہو رہا ہے۔ جو مفرور خود باہر آ کر چھپ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا مفرور مراد سعید جلد منظر عام پر آئے گا۔ فیصل بوڑا نے کہا کہ ان کے خیال میں مراد سعید جلد منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل رجسٹریشن پالیسی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نیشنل رجسٹریشن پالیسی پر تمام صوبوں کا اتفاق رائے حاصل کرنا ہوگا۔ پالیسی سے شہریت کے اندراج کو شفاف اور فول پروف بنایا جائے گا۔ شہریت کے غیر قانونی اندراج کو روکا جا سکے گا۔ اجلاس میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی اور ملتان میں نادرا سینٹرز میں اضافے کے پلان کا بھی جائزہ۔ کراچی کے اسپتال میں زیر علاج فائرنگ سے زخمی صحافی نصر اللہ گدانی کی طبیعت میں بہتری۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نصر اللہ گدانی کے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ منگل کو فائرنگ سے زخمی ہونے والے صحافی نصر اللہ گدانی کو گزشتہ روز رحیم یار خان سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیمز کے درمیان ڈربی میں پہلا ون ڈے، پاکستان ویمن کا ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ۔